اللہ تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے مسلمان ہیں، جب ان پر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایمان لوز کر جاتے ہیں یا پھر اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی انسان بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو یہ امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا سیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کو جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، وہ اس پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تکلیف سے مراد یہاں پر کوئی بہت بڑی تکلیف کی بات نہیں کی جا رہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آ جائے، اگر انسان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس پر بھی وہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ مصیبت آتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، آپ کا دل نرم کرنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ جب انسان خوشی والے فیز میں ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے، اس خوشی والے فیز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کافی لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا بھول جاتے ہیں، اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ تکلیفیں ہمیں نہ دی جائیں نا تو ہم بالکل بگڑ جائیں گے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مصیبت کے آنے کے بعد 95% لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ لاپرواہ ہوتے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آزمائش صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، انسان کے گناہوں کو ثواب میں بدلنے کے لیے آتی ہے۔ اس پریشانی کو دینے کے بعد جب آپ کا ایگزام دیا جاتا ہے تو اس کا اچھا رزلٹ تبھی آتا ہے جب آپ اس پریشانی پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، فکر و فاقے سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ پھر کیا فرمایا کہ اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت میں، آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے دعا کریں، اس کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، یعنی اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور جس قوم میں اجتماعی طور پر تقوی پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے زمین اور آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشانی اور آفت میں مبتلا ہے، ایسے میں صرف گلے اور شکوے کرنے سے گزارا نہیں ہوگا، صرف گلے اور شکوے کرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اس قوم کا فتنہ مال ہے، جتنا ہو سکے اپنے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا شروع کر دیں۔ جہاں مال ہوتا ہے وہاں لالچ بھی ہوتا ہے، وہاں عداوت بھی ہوتی ہے، وہاں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، اور جہاں مال ہوتا ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کے مقابل بھی آ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں لوگ ایک دوسرے سے مال بٹورنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ دل سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جب تک جیبوں میں مال نہیں ہوتا، جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر لوگ پیار بھی جیب سے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بس بڑی عزت ہے۔ ان کو کہیں نا کہ اپنا یہ پیسہ الگ کریں اور پھر اپنی عزت کا تعین کریں کہ آپ کی کتنی عزت ہے۔ جب تک آپ کا ساتھ پیسے کے ساتھ تھا
तब आपके माशरे में कितनी इज़्ज़त है और अब आपको कौन पूछता है। फिर पता चलेगा कि आपकी कितनी इज़्ज़त है और आपके पैसे की वजह से कितनी इज़्ज़त है। ज़मीन पर इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ रहने को पसंदीदा करार दिया गया है। नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, गिड़गिड़ा कर दुआ करना और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। तहज्जुद का वक़्त कबूलियत का वक़्त होता है और इस वक़्त जो माँगा जाता है वो कबूल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी रात के वक़्त आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला पुकारता है कि है कोई माँगने वाला जिसे अता किया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत दूर की जाए। फिर जो कोई मुसलमान इस वक़्त दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, सिवाय ज़ानिया औरत के। यानी अल्लाह ताला तो हमसे रोज़ाना हमारी मुसीबतों के बारे में पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत है, क्या आपके इर्द-गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कोई है ऐसा जो रोज़ आपसे पूछता हो आपकी मुसीबतों के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में? लेकिन अल्लाह ताला हमसे रोज़ाना पूछते हैं, लेकिन हम उस वक़्त सो रहे होते हैं और फिर पूरा दिन अपनी मुसीबतों का रोना रोते रह जाते हैं।